اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون۔ سورہ فصلت آیات نمبر 3 تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اس آیت کا مطلب جو ہے نیچے بالکل سمپل سے لکھا ہوا ہے، سمپل مطلب نکلا ہوا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ڈیٹیل میں جانا پڑے گا، اس لیے میں پہلے تو اس کو پڑھ لیتا ہوں اس میں جو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، کیونکہ یہ وہ آیتیں ہیں جو قرآن میں بار بار ان کا ذکر آیا ہوا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس پہ ان چیزوں پہ لوگوں کا جو دھیان ہے وہ جا ہی نہیں رہا۔ جیسے کتاب جس کی آیتیں واضح ہیں قرآن عربی، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب کتاب فصلت یہ ایک واضح کتاب ہے، اس کی آیتیں جو ہے نا وہ ان کی ڈیٹیل بتائی گئی ہیں، یہ قرآن عربی میں ہے۔ لقوم یعلمون، وہ قوم، وہ لوگ، اصل میں لقوم یعلمون کا مطلب ہے وہ جو علم رکھتے ہیں، وہ لوگ، وہ قومیں، وہ نیشنز، وہ جو علم رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں۔ اب بے سمجھو جو نہیں سمجھتے وہ تو کیٹیگری سے ہی آؤٹ ہو گئے نا۔ اب اس قرآن کے حساب سے جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں وہی ہدایت کے راستے پہ آئیں گے۔ اب جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم دوسروں سے مدد لیں گے، کوئی دوسرے لوگ آئیں گے، دوسری کتابوں سے ہم مدد لیں گے، نہیں، یہ بالکل واضح آیت ہے۔ کون کہتا ہے اس میں واضح نہیں ہے؟ لوگ پریشان اس لیے ہو رہے ہیں کہ اس کی جو ٹرانسلیشن ابھی تک جو لوگ اکثر لوگ جو ٹرانسلیشن کر رہے ہیں وہ اتنی گھما پھرا کے اس کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، اور اس میں جو بریکٹ لگا کے لوگ جو ہے نا اپنی مینیپولیشن کرتے ہیں، اپنے جو مقصد، جو ان کا مقصد ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی اس کی یہ مراد ہے۔ میں جب سے میں نے عربی پڑھی، خود سے عربی پڑھی، اس کے بعد جب میں اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں تو یقین کریں مجھے بریکٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ وہ چیز کلیئرلی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک ہمیں عربی نہیں آئے گی، بار بار یہ چیز آ رہی ہے کہ قرآن عربی میں نازل کیا گیا تاکہ آپ عقل کریں، تاکہ آپ کو علم ملے، تاکہ آپ کو سوچ، تو ہم ہدایت لینے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے۔ ابھی تک یہ واحد کتاب ہے جس کتاب کو ہم پڑھتے جا رہے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں، پھر اس کا ناظرہ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے کہ جب ناظرہ بھی ہو رہا ہے لیکن ناظرہ کے ساتھ کیا ہے، کوئی مطلب سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی گھر میں کوئی طوطا ہم پالتے ہیں تو اس کو جب کوئی بھی چیز بتاتے جاتے ہیں تو وہ رٹتا جاتا ہے، وہ ایک اس کی خصلت ہے، اس کی نیچر ہے۔ تو وہ طوطے کی یہ خصلت ہے، نیچر ہے، جو بھی اس کو بتاؤ گے تو وہ اس کو ریپیٹ کرتا جائے گا۔ جیسا ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب وہ سیکھنے کی پروسیس میں سٹارٹنگ میں جب وہ لینگویج سیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، جو آپ بولتے ہیں اسی کو ریپلائی کرتا ہے، تو وہ اس کو سمجھ نہیں ہوتی، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا جو میں کہہ رہا ہوں، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن وہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ صرف اس لیے وہ بولتا ہے تاکہ آپ بول رہے ہو۔ تو ہم تو وہ ابھی اس پروسیس سے نہ تو ہم طوطے ہیں نہ وہ چھوٹے بچے ہیں کہ ہم صرف ناظرہ ہی کر رہے ہیں، ہم صرف پڑھ ہی رہے ہیں۔ اب ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ اس کو پڑھیں گے، صرف اس کی تلاوت کریں گے، آپ کو بڑا فائدہ ہے، آپ کو شفا ملے گی۔ کیا آپ اپنے دل پہ یہ ایک بات رکھ کے میری یہ بات سنیں؟ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ قرآن آپ پورا پڑھیں؟ کیا اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف اس کی تلاوت کرتے رہیں اور صرف یہ لفظ ہمارے جو ہے نا ذہنوں تک اور کانوں تک یہ ٹکراتے رہیں اور اس سے کوئی بھی ہم ہدایت نہ لیں؟ اس میں جو انسٹرکشنز ہیں، جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں جن سے ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر ہوگی، اس پہ تو ہم جا ہی نہیں رہے۔ ہم طوطے کی طرح اور اس چھوٹے سے بچے کی طرح ہم اس کو صرف سن رہے ہیں، ہماری جو کانوں کے ساتھ وہ آیتیں
ٹکرا کے اور پھر چلی جاتی ہیں. وہ صرف ہماری کانوں میں آج تک بھی جو ہے نا, آپ دیکھیں کہیں پہ بھی کوئی بھی قرآن پڑھے گا تو وہ آپ کو لفظ جو ہیں وہ ضرور آپ کو سننے میں ایسا لگے گا کہ یہ لفظ سے آپ فیملر ہیں, وہ وہی لفظ ہیں جو آپ بچپن سے ہی دہراتے آ رہے ہیں. لیکن آج تک کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ کسی کو مطلب کوئی میجورٹی میں ایسا ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو چیز بتاؤں, یہ جو میں آیتیں بار بار لے کے آ رہا ہوں جس میں یہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے, اب اس زبان میں نازل ہوا ہے, وہ بار بار اس لیے کر رہا ہوں, یہ ایک دو مرتبہ اللہ نے نہیں کہا, یہ بہت مرتبہ یہ کہا ہوا ہے. تو یہ میں بار بار اس لیے لے کے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرا کیا یہ عربی میرا سبجیکٹ ہے, نہیں, مجھے یہ اس لیے میں نے پڑھا کیونکہ میں نے جب قرآن کو سمجھنا شروع کیا تو مجھے جب اس کی ٹرانسلیشن پڑھی تو مجھے وہ اثر ہی نہیں کر رہی تھی, میرے دل میں اتر ہی نہیں رہی تھی. میں نے کہا یہ جو نیچے سمپل چیزیں لکھی ہوئی ہیں, یہ کیا یہ قرآن یہی ہے؟ اس کے بعد مجھے ایک مطلب یہ ایسا احساس ہوا, تو بہتر یہ نہیں ہے کہ میں خود اس کو عربی سیکھ کے اس کو پڑھنا شروع کروں. اور جب عربی سیکھ کے اس کو پڑھنا شروع کیا تو اس کا جو سینس تھا, اس کا جو روح تھا, وہ تو کوئی چیز ہی الگ ہے. وہ تو آپ کو سب سمجھ میں آئے گی جب آپ پڑھیں گے. میں تو صرف یہ آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, بار بار آپ کو جو ہے نا موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یقین کریں, کیونکہ لینگویج ایسی ہے, عربی لینگویج ایسی ہے, جیسے ہی آپ کو سمجھ میں, جیسے ہی آپ اس پہ گرپ آپ کا آ جائے گا نا, تو پھر آپ کی سوچنے کا انداز جو آپ کا ہے, اپنے دنیا کو دیکھنے کا انداز سب بدل جائے گا. آپ کی ڈائمنشنز الگ ہو جائیں گی. آپ خود کہیں گے کہ بھائی جو آپ اس سے پہلے کیا تھے, اس کے بعد کیا ہوں گے, یہ آپ خود اندازہ لگائیں گے. آپ کے آس پاس کے لوگ جو ہیں, چاہے وہ آپ کے گھر کے فیملی ممبرز ہو, چاہے وہ آپ کے جو ہے نا وہ رشتہ دار, دوسرے باہر کے رشتہ دار ہو, یا کوئی بھی میل ملاپ کے دوست کوئی بھی ہو, وہ جب آپ کو دیکھیں گے تو آپ میں نمایاں ایک تبدیلی نظر آئے گی ان کو. وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ کی شخصیت میں تبدیلی آ گئی ہے. میں آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں کہ جو ہے نا جیسے ہی آپ قرآن کو اس کی زبان مطلب عربی میں سمجھنا شروع کریں گے, اس پڑھائی کو, قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھائی, قرأت سے نکلا اقرا, ٹھیک ہے, تو یہ پڑھائی جب آپ عربی میں خود سمجھنا شروع کریں گے تو آپ کی شخصیت جو ہے نا جو ابھی ہے وہ نہیں ہوگی, وہ چینج ہو جائے گی, بشرطے آپ اس کو کمپلیٹلی صحیح طریقے سے نیت اپنی اچھی کر کے, اور یہ آپ سب ایسا ہو یا آپ اسٹارٹ کریں. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کا جو کتاب ہے, جو ہدایت کے لیے آیا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ لینگویج سمجھ میں آئے اور آپ کو جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہیلپ نہ ملے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل. آپ کوشش کریں, یہ امپاسبل ہے کہ آپ اس پہ عبور حاصل نہ کریں, لیکن آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے. آپ اچھی نیت کے ساتھ آپ صرف یہ نیت کریں کہ مجھے اللہ کی دی ہوئی جو ہدایت ہے وہ اسی میں سے, قرآن میں سے سمجھنا ہے کہ جو چیزیں میری زندگی میں, جو بھی چیزیں میری زندگی میں ڈو اینڈ ڈونٹس, جو میں کرنا چاہتا ہوں, جو مجھے کرنا چاہیے, جو لاز ہیں, جو زندگی گزارنے کے لیے جو ہمیں کوڈز چاہیے, جسے ہم کوڈ آف لائف کہتے ہیں, وہ ہمیں اسی میں سے ملیں گے. اور یقین کریں وہ تب آپ کو صحیح طریقے سے آپ اس پہ عمل بھی کر پائیں گے, اور آپ اس سے مزہ بھی تب آپ اٹھا پائیں گے جب آپ کو اس کی لینگویج آئے گی. میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں کوئی جو ہے نا یہ عربی یہ جو لینگویجز کا مسئلہ ہوتا ہے میں اس پہ بات نہیں کر رہا. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ایز اے ہیومن, میں ایز اے مسلم بھی بات نہیں کر رہا, ایز اے ہیومن ایسا کتاب جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا جو ایک دروازہ کھولتا ہے, تو کیوں نہیں. یہ صرف مسلمانوں کا یہ نہیں سمجھیں کہ ہم یہ جنہوں نے یہ پوری ہدایت پوری یا ایھا الناس کہا ہے اللہ نے, پورے انسانوں کے, انسان ذات کے لیے یہ کتاب ہے. یہ کسی گروہ کے لیے نہیں ہے, یہ کسی کے لیے نہیں ہے. یہ آپ سمجھیں کہ یہ چاہے کسی بھی مذہب سے آپ تعلق رکھ رہے ہو, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, چاہے اس کا نام قرآن میں یہ آیا ہے کہ اللہ کا نام, اللہ جو بھی آپ نام لو, اللہ کے بہترین نام ہے, جو بھی آپ اللہ کو اگر اللہ کہتے ہو, خدا کہتے ہو, ایشور کہتے ہو, گاڈ کہتے ہو, کچھ بھی آپ کہتے ہو, لیکن آپ اگر ایک اللہ کو مانتے ہو, کوئی بھی ہو,
یہ کتاب ان کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے. اگر کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ جو اتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے نا دنیا خود بخود بن گئی، سب کچھ آٹومیٹک ہو گیا، اب وہ اتھیسٹ ہے. میں تو وہ کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ وہ بھی پڑھیں، ضرور پڑھنا چاہیے. آپ پڑھ کے ریجیکٹ کریں نا، جب کتاب کو پڑھ کے ریجیکٹ کریں گے پھر مانا جائے گا. پڑھتے ہی نہیں ہے. ایک چیز میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہے، اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سب جو بھی میرے سننے والے ان سب کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں انقلاب آئے، آپ کے جو کردار ہے، آپ کی شخصیت میں تبدیلی آئے اور اچھی تبدیلی، مثبت تبدیلی آئے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اسی کتاب کو فالو کرنا پڑے گا. اور اسی کتاب کو فالو کرنے کا بہترین اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں بتایا جا رہا ہے، تو ہم 1400 سال سے مختلف ہمیں کتابیں دوسری بھی دکھائی جا رہی ہیں کہ یہ فلاں چیزیں، اس کو سمجھنے کے لیے اس کو اب تو دیکھنا پڑے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کتاب کو دیکھنے کی، اسی کتاب کو پڑھیں، اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسی کی لینگویج پہ عبور حاصل کریں. آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں نے پورا یہ کتاب جو ہے نا، اب لوگ مختلف سوال کرتے ہیں، ان سوالوں کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ ابھی میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں آپ کے دماغ میں عجیب عجیب قسم کے سوال آ رہے ہیں. ان سوالوں کو چھوڑو. اگر آپ ڈیٹیل کہیں اور بھی دیکھتے ہو، دیکھتے رہیں، اور کتابیں بھی دیکھتے رہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کتاب کو آپ کوشش یہ کریں کہ اسی کی لینگویج میں جب پڑھیں گے، ٹرانسلیشن کو چھوڑ کے ڈائریکٹ پڑھیں، ڈائریکٹ اپنے اندر وہ چیزیں محسوس کریں جو آپ کے ساتھ اللہ جو ہے نا جو کلام کر رہا ہے. وہ کلام جو ہے وہ آپ کے اندر میں جب جائے گا، آپ کے روح میں جب یہ چیزیں بیٹھیں گی قرآن کی روح، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ قرآن آپ کو اور ہمیں آخر کیا کہہ رہا ہے. صدق اللہ العلی العظیم.